دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون اللہ اللہ کرتا جا۔ حسبی ربی جل اللہ فی قلبی۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ شعر قرآنی آیت اور سائل کو نہ جھڑکیے اور حدیث نبوی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حدیث یہ ہے، حضور علیہ السلام تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، آپ کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ جاری تھی، آپ نے کبھی کسی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا، یعنی لا نہیں فرمایا کہ جاؤ میرے پاس نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو دے دیتے، ورنہ فرماتے میرا نام لے کر جو چاہے ادھار لے لو، میں قیمت چکا دوں گا۔ ایک ایسے ہی موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور آپ کو اس بات کی تکلیف تو نہیں دی گئی کہ پاس نہ ہو تو ادھار لے کر دیں؟ آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، حضور دیتے جائیے اور عرش والے رب سے تنگ دستی کا خوف نہ کیجیے۔ آپ سن کر مسکرائے اور چہرے مبارک کھل اٹھا۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو 3 راتوں میں ادائے قرض کے لیے رکھ کر باقی سارا تقسیم کر دوں۔ ایک دن عصر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی آپ گھر تشریف لے گئے اور جلدی ہی واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز میں صدقہ کا کچھ بچا ہوا سونا گھر میں رہ جانے کا خیال آیا تو میں نے اچھا نہ سمجھا کہ رات ہو جائے اور وہ سونا میرے گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ سخاوت کا یہ انداز بھی تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر دی اور بعد میں بطور عطیہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر کے اونٹ ان کے بیٹوں کو ہبہ کر دیا۔ حدیث کی کتابوں میں ان گنت واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے موجود ہیں۔ سورج کی شعاع کے ساتھ دکھائی دیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی آبشاروں کا ایک قطرہ معجزن دریا کی طرح ہے، اور آپ کا عطا کیا ہوا ایک ذرہ چمک میں گویا سخاوت کے آسمان کا ایک ستارہ ہے۔ یہ شعر سورہ کوثر کی جیتی جاگتی تفسیر ہے۔ حدیث شریف میں ہے، تسنیم جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی 1 مہینے کا فاصلہ ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ کٹورے رکھے ہوئے ہیں جو ستاروں ہی کی طرح چمکدار ہیں۔ جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی، اور اس کا جام اس کو نصیب ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت رکھنے والا ہوگا۔ اے جنت کی نہر، تسنیم کے مالک، آپ کی عطا بھی بڑی نرالی ہے کہ جس کا سمندر بے پیدا کنار خود پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو سیراب کر رہا ہے۔ یعنی ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کر کے ان کو نوازتا ہے۔ شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے در سے صرف فقیروں کو ہی نہیں مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے اور بادشاہوں کو بھی تاج شاہی پہنایا جاتا ہے، اور آپ کی گزرگاہ ایسا راستہ ہے جہاں اللہ کے مقبول بندے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام مالک علیہ رحمہ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں رہ کر جوتا نہیں پہنا کہ کہیں سرکار کے کوئے انور کی جگہ میرا جوتا نہ آ جائے، اور امام اعظم علیہ رحمہ نے مدینہ شریف میں قیام کے دوران 11 دن تک بول و براز یعنی پاخانہ اور ہوا کا اخراج نہ فرمایا۔ جب بھی ضرورت پڑی مدینہ شریف سے باہر آ کر قضائے حاجت فرمائی۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حدیث کی کتاب صحابہ کرام کے ادب و احترام کے واقعات سے بھرپور ہیں،
جس کا انکار کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہی کر سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر لہرا رہے ہیں، ان فرش والوں کو کیا پتہ کہ آپ کی عظمت و شان کیا ہے؟ اور قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر بھی ہوگا کو سامنے رکھیں۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے وقت بروایت محائب الدنیا اللہ تعالیٰ نے ایک نور کا جھنڈا بدست جبریل امین علیہ السلام کعبے کی چھت پر لگوایا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، یا بروایت دیگر ایک بیت المقدس پر، ایک زمین و آسمان کے درمیان، ایک حضرت آمنہ کے گھر پر، اور ایک آسمانوں کے اوپر بیت المعمور پر جو خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ پر ہے اور خانہ کعبہ جیسی ہی عمارت ہے۔ اب جھوم کر پڑھیں، خسرو عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔